بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا، اگرچہ ایسا سننا غلط ہے۔ چور تو چوری کرنے ہی کے ارادے سے آیا تھا، آخرکار وہ تو چور ہی تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسا کچھ بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضع قضا اختیار کر وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں، تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچ جائے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی و پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کرنے کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا نہایت حقیر ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس وضع قضا اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نماز، ذکر و تلاوت سب شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی رہی کہ کوئی بہت بڑے ولی یہاں آئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو تقویٰ طہارت میں بے نظیر۔ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا، اس لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر بتاتا ہے کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کرے گا جو بڑا متقی پرہیزگار ہو اور اللہ والا ہو۔ اس کی تلاش میں تھے، ان کی نظر آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آرزو میں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا دیکھو، یہ میں صاف صاف آپ کو بتا دوں کہ میں اصل میں چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ پھر وہاں جو کچھ ہوا اس کو سنا اور اس کے بعد اس چور نے کہا میں نے تو یہ وضع قضا اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور دیگر عبادت عبادت ہو جائے تو بے شک نمازیں اور عبادتیں انسانوں کو برائی سے روکتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ایسے ہی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔